کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو بالکل تھوڑا ہو, تھوڑا ایک تسبیح پڑھتی ہو الحمدللہ کی. الحمدللہ کی. تو ایسے جیسے تم نے 100 گھوڑے جن پہ زین بھی ہے, جن پہ زرہ بھی ہے, بختر بھی ہے, جہاد میں خرچ کر جہاد دیے, میں بھیج دیا. بھیج دیے. اللہ اکبر. ابھی تم یہ کرو کہ اگر تم رات کو صرف 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اگر تم اللہ اکبر پڑھتی ہو, تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائے گی. اس کو تسبیح فاطمین بھی کہا جاتا ہے. 2 بادام میری طرف کر کے کہہ دینے, اوے بے شرما کسی کا پیچھا نہیں کریدا. آپ کا خیال تھا کہ ان کو نہیں پتا. ان کو نہیں پتا. جو بندہ یہ تیسرا کلمہ اپنے ورد میں رکھتا ہے, اپنی تسبیح میں رکھتا ہے, اگر اس کو پھر کسی اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ باطنی طور پہ صاف نہیں ہیں, آپ کروڑوں اربوں کر لیں, آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے, اگر آپ حب بھی چلاتے ہیں, عمل تذکیر بھی چلاتے ہیں, محبت بھی چلاتے ہیں, تو جائز حد تک اگر آپ کہتے ہیں میں شاہی خاندان فلاں بادشاہ سے شادی کرنی ہے, 100 بلا لو. بھٹی صاحب ایک دفعہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایک دفعہ پھر مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ کوئی ایک ایسا وظیفہ ہو جو ونس فار آل ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بلایا. مجھے لگتا ہے کہ وظیفے سن کے آپ بھی اپنا چھٹی کر کے اس زون میں آ گئے ہیں کہ کیڑا وظیفہ ایسا ہے کہ کلا وظیفہ ہی کن فیکون ہو گئے, کلا وظیفہ ہی سیف زبان پر لے جائے, اور کلا وظیفہ ہی آپ کی ساری ضرورتیں پورے. یہ جو کنفیوژن ہے, یہ جو سوال ہے, یہ جو کوشچن مارک ہے, ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ جب بھی کوئی راہ تصوف میں آتا ہے, گلشن تصوف میں آتا ہے, کوچہ تصوف میں آتا ہے, تو آ کے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. میں نے اگر سفر کرنا ہے, میں نے اپنی پروموشن لینی ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے الہی رنگ میں رنگنا ہے, میں نے تزکیہ نفس کے بعد باطنی قدرتوں کو صاف کر کے لطافتوں کو اپنے بدن بھرنا ہے, تو میں کیا کروں. اور ہر بندہ اس کلید اعظم, اس بڑی چابی کے تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ چابی مجھے مل جائے. وہ کون اسم اعظم کون سا ہے, وہ وظیفہ کون سا, وہ تسبیح کون سی ہے. تو میں جب اس میں عرفان بھی اس لائن میں آیا, تو میرا بھی طالب علم تھا, اور یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا عرفان بیر کے اندر کھوج تجسس تلاش ہوتی ہے. وہ کریوسٹی جو ہے, وہ جو کھوج ہے, وہ جو تجسس ہے, آپ کو بار بار مجبور کرتی ہے خدا کی طرف. وہ وجہ کیا بنتی ہے, یہ جب خدا کے نظارے دیکھتے ہیں نا, زمین آسمان, پہاڑ, درخت, آبشاریں, خوبصورت چہرے, اور ندیاں, نالے, پھولوں کی خوبصورتی, پھلوں, یہ دیکھتے ہیں اس کو کس نے بنایا ہے. اور جب یہ پہنچے کہ اس کا خالق ہے, تو پھر یہ خالق کے عشق میں ہوتے ہیں. تو اللہ بڑی چلاکی سے اللہ نے کیا کام کیا کہ ان کے اندر جو کھوج ڈالی ہے, یہ مظاہر فطرت جو ہے, فطرت کے مظاہر 100,000 نظارے پھیلے ہوئے چاروں طرف. آپ کسی صحرا میں چلے جو اس کی خاموشی ہے, آپ شار کے پاس چلے جو اس کی چنگاڑ ہے, کسی سانپ کے پھن کو دیکھے بندہ کہتا ہے کیسی کیسی چیزیں اللہ نے بنا دی ہے. اور کوئی سیب ہے, کوئی خوبصورت بچہ ہے, بندہ کہتا ہے اتنی رانائی, اتنی شگفتگی, اتنی تازگی, کون ہے اس کا خالق. یہ جو بے-چینی, اضطراب اور کھوج ہے نا, جس کو لے جاتی ہے راہ تصوف میں, کوچہ تصوف میں, جب وہاں داخل ہوتا ہے, وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس کے مسائل ہیں, ذکر اذکار کے ہیں, اب سے دم ہے, تسبیح کون سی کرنی ہے, مراقبہ کیسے کرنا ہے, میڈیٹیشن کیسے کرنی ہے. اس میں پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سا وظیفہ کہ جو میرے اندر جو باطنی قدرتیں ہیں, گند ہے, جو کثافت ہے, اس کو صاف کر سکے. میں جب اس لائن میں آیا تو میں بھی اس تلاش میں پڑ گیا کہ یہ کون سا, ہر بندہ, ہر بابا جو ہے نا, کسی نہ کسی خاص وظیفے کو پڑھ رہا تھا. کوئی کیا پڑھ رہا تھا, کیونکہ میں نے سارے وظیفے جب اکٹھے کیے, اور اکٹھے کرنے کے بعد میں کنفیوژن میں تھا کہ اس میں یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے, اس میں یا ذل جلال والاکرام اسم اعظم ہے, یا اللہ اسم اعظم ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ کچھ آیات ہے, سلام قل من رب رحیم. تو میں پھر کلمہ شریف آ گیا, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ. تو پھر میں نے ایک دن ایک بڑی پیاری نا آقا کریم کی نا حدیث سن رہا تھا. آقا کریم کی چچا زاد بہن تھی ام ہانی. ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی, اور ان کا نام فاختہ بھی آتا ہے, ان کا نام ہند بھی آتا ہے. تو ام ہانی بوڑھی ہو گئی. یہ ام ہانی کا مقام اتنا آقا کریم کی زندگی میں کہ جب فتح مکہ ہوا, تو جب آپ گئے تو آپ نے ام ہانی کے گھر میں آرام فرمایا, وہاں پہ غسل کیا. غسل کرنے کے بعد ام ہانی نے کچھ مشکوک تو نہیں کہوں گا, کچھ ایسے متنازع بندے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی جن کو کوئی نہیں معاف کر سکتا تھا. اور عربوں کو پتا تھا کہ آقا کریم ام ہانی سے اتنا پیار کرتے ہیں, چچا زاد بہن تھی, اس گھر میں پلے, کہ ان کو یہ انکار نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے کہا کہ ام ہانی نے ایسے بندوں کو پناہ دی ہے. اکابر صحابہ نے کہا کہ ہم نے ان کو نہیں معاف کرنا. تو آقا کریم نے کہا جس کو ام ہانی نے پناہ دی, اس کو میں نے پناہ دی. اتنا پیار تھا. ایک دن وہ کہنے لگی, جس کے ہم اس ورد کی طرف جاتے ہیں, آقا کریم سے کہنے لگے کہ اے یا رسول اللہ, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میرے سے نہ ریاضتیں ہوتی ہیں, نہ مجاہدیں ہوتی ہیں, نہ نوافل ہوتے ہیں, نہ پڑھائیاں ہوتی ہیں. مجھے کوئی ایسی تسبیح بتائیں, کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو بالکل تھوڑا ہو اور اجر اس کا بے شمار ہو. اللہ دیکھیں نا, وہ انہوں نے کہا کہ میں تعلق بھی ہے, اور میرا بھائی جو ہے وہ نبیوں کا سردار بھی ہے, محبوب خدا بھی ہے, وجہ تخلیق کائنات بھی ہے,
محبوب دو جہاں ہے، شافع مشر ہے، شافع دو جہاں ہے. تو کہنے لگے مجھے کوئی ایسی تصویر ہوتا. آقا کریم نے کہا کوئی بات نہیں، تم بوڑھی ہو، تمہارے صدقے میں ساری امت کو یہ تحفہ دیتا ہوں، ساری امت کو تحفہ امت کو دیتا ہوں. تحفہ دیتا ہے. تو نے کہا، آقا کریم نے فرمایا کہ صرف ایک تسبیح تم کرو گے نا یا اللہ کی، صرف ایک تسبیح یا اللہ کی، بلکہ سبحان اللہ کی، ایک تسبیح سبحان اللہ کرو گی تو تمہیں نا اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا جیسے تم نے بنی اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ان کی اولاد کے 100 غلام تم نے آزاد کر دیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور اگر سبحان تم اللہ. ایک تسبیح پڑھتی ہو الحمدللہ کی، الحمدللہ کی. تو ایسے جیسے تم نے 100 گھوڑے جن پہ زین بھی ہے، جن پہ زرہ بھی ہے، بختر بھی ہے، جہاد میں خرچ کر جہاد دیے، میں بھیج دیا. بھیج دیے. اللہ اکبر. اور اگر تم اللہ اکبر پڑھتی ہو 100 بار تو تمہیں اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ جیسے 100 اونٹ جو قبول شدہ ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، راہ قربانی میں کر دیے ہیں. اللہ. اور آخر میں اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتی ہو تو اس کے شمار اتنے کہ ساری دنیا کی نیکیاں ایک طرف اور اس کی نیکیاں ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. اب میں نے جب کھوج کی، میں کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی تسبیح وہ کون سی ہے جو یہ سارے نام اس میں آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اللہ سبحان اللہ پڑھتے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہی وہ تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے. آقا کریم کی جو سیدہ کائنات بی بی زہرا جب آئی تھی کہ میں چکی پیس کے تھک جاتی ہوں تو مجھے غلام چاہیے، تو شہنشاہ دو عالم جو مالک ہے پوری کائنات کے، انہوں نے کہا تھا بیٹا ابھی ہماری پوزیشن وہ نہیں، تو ابھی تم یہ کرو کہ اگر تم رات کو صرف 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اگر تم اللہ اکبر پڑھتی ہو تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائے گی. اس کو تسبیح فاطمین بھی کہا جاتا ہے. میں اس کھوج جب میں نے پڑھی نا، میں کھوج میں پڑ گیا کہ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ 100 گھوڑے، 100 اونٹ اور 100 غلام، اور پڑھنا بھی 100 بار ہے سارا. تو مجھے نظر آیا کہ یہ سارے کا سارا تیسرے کلمے میں موجود ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے کوئی چیز چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. اگر تم چاہتے ہو جنت کے خزانے زمین پہ مل جائے تو جب اس کی میں نے اس پہ غور کیا تو میں شجدر رہ گیا، حیران رہ گیا. میں نے کہا اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس میں چوتھا کلمہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ آ رہا ہے کہ جنت کے خزانہ زمین پہ، دنیا کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی قرضہ ہو، اس میں اتر جاتا ہے. اب جب میں رہت تصوف میں دیکھا، میں کہ جس اہل تصوف ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس میں جب اہل تصوف ہیں یہ اس وظیفے کو کام، تو میں نے جب دیکھا تو آپ عرفان بھی حیران ہو جائیں گے. میکسیمم اکابر صوفیہ کرام جو ہماری تاریخ میں آئے ہیں وہ تیسرے کلمے کے عمل تھے. اللہ اکبر. اس کی میں تیسرے کلمے کا عمل تھے. آپ حیران ہو جائیں گے روحانیت کی مراج کیا ہوتی ہے. اسے آپ روحانیت کی مراج یہ ہوتی ہے، روحانیت کا نقطہ عروج کیا ہوتا ہے. اور جب کوئی درویش، جب کوئی سالک، جب کوئی اسٹوڈنٹ، روحانی طالب علم جو ہے متلاشی حق ہے، جب اس کے تزکیہ نفس کے بعد اس کی کثافت لطافت میں ڈھل جاتی ہے، سر سے پاؤں تک الہی رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ پھر کن فیکون کی چھڑی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اس کی مثال میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا. باجزید بسطامی اور جو بابا فرید پاک پتر سرکار ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے. دونوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. پہلے 20 سال میں نے وہ کام کیے جو رب چاہتا تھا، اور اب 20 سال جو میں چاہتا ہوں رب وہ کرتا ہے. آپ نے وہ مقام پا لیا، آپ نے وہ رتبہ پا لیا، آپ اس حد تک ایکسیپٹڈ اور قبول ہو گئے کہ رب نے کیا کہ کن فیکون تینوں دیتی. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کن فیکون تیرے کول ہے، تو سیف زبان ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، جب تم میرے بن جاتے ہو تو تم نہیں رہتے. تمہارا بولنا میرا، تمہارا چلنا میرا، تمہارا اٹھنا میرا. یعنی کسی ہم اپنی روحانی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ درویش جو ہے نا یہ کن فیکون ہو گیا ہے. اس درویش کو مقام، میں نے اس کے پھر پریکٹیکلی نظارے دیکھے. ہماری دنیا میں ایک سب سے بڑا سب سے بڑی کیفیت، سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑا عروج یہ کہا جاتا ہے کہ بعض کا درویش اتنا باکمال ہو جاتا ہے، اتنا کن فیکون، اتنے مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ دنیاوی سہاروں سے آزاد ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. دنیاوی سہاروں سے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ یعنی کہ وہ زمین پہ جب چلتا ہے نا تو زمین اس کے پاؤں میں سمٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی ہم کہتے ہیں طائر الارض، سیر الارض بھی لفظ بولتے ہیں، طائر الارض بھی بولتے ہیں کہ درویش کسی جب زمین پہ بیٹھتا ہے نا اس کو لگام ڈالتا ہے، کہتا ہے چل، اور وہ جہاں چلنا چاہے وہ پہنچنا شروع کر دیتا ہے. اس کی مثال ایک درویش ہے، مجھے بزرگوں کا نام نہیں آ رہا. ایک مرید کہتے ہیں کہ میں نا ایک دفعہ جب حج پہ گیا تو حج پہ جب گیا تو میرے پاس واپسی پہ پیسے نہیں تھے. تو وہاں میں اپنے ایک نیک بزرگ سے ملا، میں کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی نہ میرے اسباب پیدا کرے. تو نیک بزرگ کہنے کہ رات کو میرے پاس آنا، میں تمہارا اسباب بناتا ہوں. تو رات جب آئی تو جو بزرگ تھے وہ اس طالب کو، اس مسافر کو کہنے کہ آؤ میرے ساتھ چلو. شہر سے باہر آ گئے. تو شہر سے باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہاں نظر آ رہی ہے. کہتے وہ تمہاری منزل چلنا شروع کر دو، وہاں تمہیں کوئی بندہ ملے گا، وہ تمہارے پاکستان جانے کے اسباب پیدا کر دے گا.
لیکن ایک خیال رکھنا کہ جب جاؤ گے راستے میں ایک چھوٹی سی پانی کی نالی آئے گی، اس کو دھیان سے کراس کر جانا. جب وہ کراس کرو گے وہ لائٹ آئے گی، تم سمجھنا تم اپنی منزل پہ پہنچ گئے. وہ درویش اپنی کتاب میں، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو جس کو فائدہ ہو، وہ لکھتا ہے کہ میں نے سفر شروع کر دیا، میں بڑی مشکل سے 1.5 سے 2 کلومیٹر چلا ہوں گا، تو میں وہ راستے میں نالی بھی آئی، نالی چلنے کے بعد جب میں لائٹ کے قریب پہنچا تو وہ میرا گاؤں تھا. میرا ہی گاؤں تھا. گاؤں، اپنے گاؤں پہنچ گیا. زمین کو سمیٹ دیا، زمین سمٹ گئی اور زمین کو حکم دیا کہ تم نے اس پہ سر چلنا شروع کر دینا. میری زندگی میں صوفی عبد المالک صاحب، میں ان کا نام بھی لوں گا، بلکہ نام بھی لوں گا، اور وہ نا یہ سورہ یاسین کے عمل تھے، ساتھ وہ تیسرے کلمے کے عمل تھے. سورہ یاسین پڑھتے، تیسرا کلمہ پڑھتے تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بغیر ٹرین کے، بغیر سائیکل کے، بغیر تانگے کے چلتے ہیں. بغیر سائیکل کے، بغیر تانگے کے. اور ان کا جو گاؤں ہے نا، یہ ادھر کوٹ رادا کشن تھانگا بانگ کے درمیان کی سائڈ پہ، وہاں پہ کوئی بس کوئی چیز جاتی نہیں تھی. آج سے جب وہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے وجود تھے، الحمدللہ مجھے ان کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. جب وہ زندہ تھے، حیات تھے، بلکہ پیچھے میرے 92 میں بچہ میرا شاہد، میں نے اسے کہا کہ یار اپنی قبر پہ جا کے میرا سلام دینا. اسی گاؤں کا رہنے والا کہتا وہاں میں گیا ہوں تو ایک عجیب سی خوشبو، ایک عجیب سی لذت، ایک عجیب سی مستی تھی، وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں مشہور تھا، ہمارے سارے خاندان میں کہتے تھے کہ وہ نا صوفی عبد المالک جو ہے نا، یہ اڑدا ہے، یہ سواری تو بغیر چلتا ہے. اب میں کھوجی تھا بچپن سے. میں جب وہاں پہ گیا نا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرا کزن تھا ابھی بٹی، تو اس کو نا وہ میرے سے بڑا تھا، وہ بھی اسے اشغال میں صوفیوں کے پاس، بابا کے پاس جاتا تھا. میں کہ یار سنیا کہ بابا صوفی عبد المالک ہی اڑتا ہے. کہتا بالکل اڑتا ہے. آج جب چیک کرنے ہیں کہ یہ طاہر الارض یا زمین کو لگامت ڈالتا ہے کہ نہیں. ہوا یہ کہ اس کی بہن جو اس سے 6 کلومیٹر دور گاؤں تھا، شادی کی، اس کی بیٹی کی شادی تھی یا بیٹے کی شادی تھی، تو اس کی جو بہن نہیں آئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ صوفی یار اپنی بہن نے تو منایا ہی نہیں، جادی پہنو لے کے آ. یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا چلو میں لے کے آنا. سائیکل بیٹھا. اب جو میرا دوست ہے نا، بانجا ہی لگتا تھا رشتے میں، ابھی بٹیو کہتا ہے کہ ان نے نا سائیکل ڈرامہ کردہ پہ چل پیچھے چلی گئے. وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، ہم تھوڑا فاصلہ رکھ کے ہم بھی سائیکل پہ جا رہے ہیں پیچھے. جھاڑیاں آئیں، جھاڑیوں کے بعد وہ گیا تو سائیکل وہاں پڑی ہوئی ہے. بابا جی گیا، سائیکل پڑی ہوئی تھی بابا جی، جھاڑیوں کے اندر سائیکل رکھ دی. ڈرامہ وہ یہ کر رہے تھے کہ میں سائیکل کو یوز کر رہا ہوں، دنیا داری کو. اچھا، اب جب 6 کلومیٹر دور تھا، ہم نے سائیکل دوڑا کے جب اس گاؤں میں پہنچے، 6 کلومیٹر وہاں سے جب ہم وہاں پہنچے بڑی مشکل کہ ہاں جی صوفی عبد المالک تھے آئے سی، کہندے آئے سی ادھی پہن نو بنا کے چلے گئے نے، پہن تیاری کر رہی ہے. ہم سائیکل پہ پہنچے. صوفی صاحب وہاں پہ گئے، اپنی بہن کے راز و نیاز کیے، صلح کرنے کے بعد واپس آ گئے. ہم پھر سائیکل دوڑا کے واپس آئے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، مجھے ایک اور خوش قسمتی حاصل ہوئی تھی کہ زردہ وہ بنا ہوا تھا، اور زردے میں اس دور میں بادام ڈالتے تھے. جب زردہ میں کھا رہا تھا تو میرے پاس آئے تو 2 بادام میری طرف کر کے کہہ دینے، اوے بے شرما کسی کا پیچھا نہیں کریدا. آپ کا خیال تھا کہ ان کو نہیں پتا، انہیں پتہ لگ چکا تھا. وہ صوفی عبد المالک تھے. ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب گیا، جن کے لیے زمین لپیٹ دی، وہ شاید طاہر الارض کے مالک تھے. جب بھی اس میں ہماری فیملی میں تھا کہ انہیں آ ہی جانا ہے. اچھا، لوگ کرتا ڈرامہ کرتے تھے سائیکل کا، بعد میں جلدی آ جانا. لوگوں نے کہنا اسی لیٹ پہنچے، پہلے پہنچے بیٹھا بابا. ایک دفعہ کسی نا ہمارے ایک اور بزرگ تھے، وہ ٹیلی پیتھی کرتے تھے، تو نا والد صاحب کے پاس وہ آیا کہتے کہ وہ صوفی عبد المالک صاحب کے کزن ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، ان کے پاس جانا ہے. تو ہم جب گئے نا، یہ بہت ہے 50 سال پرانی، بلکہ 55 سال پرانی. تو جب ہم گئے نا تو ان کی جو بیوی تھی میرے والد صاحب کی کزن تھی. تو جب ہم گئے نا تو وہاں پہ نا وہ جب ہم گئے نا تو کہتی ہے، میرے بھائی کو کہتی ہے، ویرا پرا سی، یہ سویر دا بڑا بچین پھردا پیا سی، پتا سی انہیں روٹی بھی پکائی ہے، منجیاں بھی لائیاں نے، سرانے بھی بچھائے نے، دوراں بھی بچھائیاں نے، انہیں چھڑکاؤ بھی کیتا ہے، انہیں پتا سی تسی اج آ رہے ہو. یعنی کہ کمیونیکیشن کوئی نہیں تھی، ٹیلی فون کوئی نہیں تھا، لیکن انہیں پتا تھا، وہ صاحب کشف تھے، صاحب اعلام تھے. تو یہاں پہ میں یہ بات کروں گا کہ یہ تیسرا کلمہ ہے، میں جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو بندہ یہ تیسرا کلمہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، اپنی تسبیح میں رکھتا ہے، اگر اس کو پھر کسی اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس کیونکہ اس میں سارے اسم اعظم ہیں. سبحان اللہ اسم اعظم ہے، اللہ اکبر اسم اعظم، الحمدللہ اسم اعظم، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں صرف ایک وظیفہ ہماری زندگی میں آئے، اور وہ ایک وظیفہ ہمیں کن فیکون لے، جو ہماری اندرونی کثافتیں دور کر دے، تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. ہمیں جو وظائف کے متلاشی ہیں، جو وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اگر تیسرے کلمہ کو اپنا حرز جاں بنا لیں، اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ تسبیحاں ذکر اذکار وہ ہیں جو آپ کو باقی تسبیحوں سے آزاد کر دیتے ہیں. اچھا بڑی صاحب، کیا تیسرا کلمہ ہر ایک کو یہی فیض دے گا؟
بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہاں پہ اس سوال کی کوک سے ایک اور سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا بعض اوقات یہ جو وظیفے ذکر اذکار ہم کرتے ہیں, اگر ہم ہمارا سینہ نفرت کینے بغض سے پاک نہیں ہے, اگر ہم سال انسان نہیں, اگر ہم رزق کا حلال کا خیال نہیں کرتے, ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ کرتے ہیں, تو کیا وظیفہ اتنا ہی بااثر ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. میری زندگی میں بے شمار ایسے لوگ میری زندگی میں آ چکے ہیں جو کسی بڑے وظیفے کو, ہمارے بڑے وظیفوں میں آتا ہے سورہ مزمل آتی ہے, سورہ یاسین آتی ہے, پہلا کلمہ ہے, دوسرا تیسرا کلمہ ہے, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, یا سلاموں کا ہے, سورہ توبہ کی آخری آتے ہیں, سورہ حشر کی آیات ہے, سورہ یاسین کے اسلام القلم رب بے شمار لوگ ہیں. جب وہ اپنی ریاضت بتاتے ہیں نا, میں عرفان بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ریاضت مجاہدہ اتنا زیادہ ہے, اور 1.25 کروڑ کر چکے ہیں. میں نے یا اللہ کو 1.25 کروڑ کر لیا ہے, میں نے درود پاک کو 1.25 کروڑ کر لیا, میں فلاں چیز 1.25 کروڑ کر لی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اور اگر آپ باطنی طور پہ صاف نہیں ہیں, آپ کروڑوں اربوں کر لیں, آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وظیفوں کے ثمرات آنے شروع ہو جائیں, ذکر اذکار کے ثمرات آنے شروع, بلکہ میں یہاں پہ اور بات کلیئر کروں گا. ہمارے دیکھنے والے اس بعض کو آتے نا تعداد پہ زور زیادہ دیتے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے, میں نے اتنا پڑھنا ہے, میں نے اتنا پڑھنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں نا, نرم گداز آرام دہ بستر کو چھوڑتے ہیں, تو ادھا وظیفہ تو آپ کا وہیں شروع ہو گیا. بستر چھوڑنا, نیند چھوڑنا, آرام دہ بستر سے نیچے اترنا, پانی دا چھٹا منہ تے مارنا سردیوں میں. اگر آپ نے یہ ایکٹ کیا ہے تو آپ کا ادھا وظیفہ تو کن فیکون وہی ہو گیا ہے. اگر آپ اس لیے کسی میں مثال یہ دیتا ہوں, مجھے بے شمار جب لوگ ملتے ہیں نا, دنیاوی جب لوگ ملتے ہیں, اس پہ خاص طور پہ جو عاشق حضرات ملتے ہیں, یہ عاشق بھی بڑے عجیب چیز ہے, مجھے ترس بھی آتا ہے, پیار بھی آتا ہے. آپ عرفان بھی حیران ہو جائیں گے جب کوئی عشق مجاز کے حوالے سے ہمارے پاس آتا ہے, تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں, جتنا مرضی اس کو لیکچر دے لیں, وہ بندہ فراڈی ہے, وہ بندہ جھوٹا ہے, اس نے شادی کی ہوئی ہے, اس نے 4 بیویوں کو چھوڑا ہے, 6 بیویوں کو چھوڑا ہے, 10 بیویوں کو چھوڑا, ہر روز عورت بدلا. پتہ کیا کس مثال دیں گے کہ اس کو ٹھیک کر دیں, اس کو ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی نیچر میں, اس کی سرشت میں, اس کے مزاج میں فراڈ, دھوکہ, جھوٹ ہے. اور دوسری بات آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اب یہ نا عمل حب کے والے سے بات کرتے ہیں کہ پہلی بات تو ہمارے دیکھنے والے بہت سارے جو پیچھے ہم نے عمل حب کیا تھا تو ان کی بڑا زور فرمائش تھا, میں نے عمل حب دے دیا تھا پیچھے کہ اگر آپ کرنا چاہتے تو کر لیں. وہ اگر یہاں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے عمل حب, وہ عمل حب ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں عمل حب کرائیں. عمل حب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے, اور 167 کا لاسٹ پورشن یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا, وہ جو آیت ہے نا, وہ اگر کوئی بندہ 11 تصویر روز کر لیتا ہے, بڑا عمل بننا چاہتا ہے, 5000 دفعہ کرے, تو وہ عمل حب کر سکتا ہے. کسی بھی انسانی ذہن میں اپنا خیال, اپنا ارادہ ڈال کے اس کو اپنی طرف لانا. لیکن یہاں میں عمل حب کے والے سے کلیئر کر دوں, کچھ لوگ عمل حب کیا کرتے ہیں. ایک خاتون میرے پاس آئی, کہتی جی میں نے فلاں, مجھے عمل حب چاہیے, میں نے ہر صورت استعمال کرنا ہے. میں کیا کرنا ہے؟ کہتی میں نے فلاں بندے کو پسند کرتی ہے, میں نے اس سے شادی کرنی ہے. میں کیا ٹھیک ہے, کیا مسئلہ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ میں کریں, آپ کس نے روکا ہے؟ جب کوئی بیوی مجھے آتی ہے نا, بڑے آرام سے بات کرے گی, میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں, پرابلم ہے, کر لو. نہیں, وہ نہیں مانتا. میں کہا نہیں مانتا, کوئی مسئلہ نہیں, تو ٹھیک کرتے ہیں. میں کہا پرابلم کیا ہے؟ اس کی شادی ہوئی ہے, تو میں کیا اب اس کی طلاق کرا دیں. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں, کچھ عورتیں, کچھ خواتین, کچھ مائیں میرے پاس پیچھے بھی آئی تھی, وہ کہتی کہ میری بہو ٹھیک نہیں ہے, میری بہو میرے میاں بیٹے پہ جادو کرتی ہے, اس کا جادو توڑ کر اس کو علیحدہ کریں. میں نے زندگی میں نہ کبھی یہ کام کیا, نہ کوئی میرے پاس اس کام کے لیے آئے. کسی میاں بیوی کو جدا کرنا, کسی میاں بیوی میں نفاق ڈالنا, یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. میں نہ گناہ کا حصے دار بنوں گا. اس میں فرافریں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ لے لیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا کیا چاہتا ہے, وہ خوش ہے اس کے ساتھ. میں کہ اگر آپ کا بیٹا خوش ہے تو آپ کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ کیوں, آپ کو کیا رول ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دوسری بات جادو نہیں ہے, اس کا حسن اخلاق ہے بیوی کا, جو اس کے ساتھ خوش ہے. کہیں کہ جادو اس پہ ہو گیا. اب اس خاتون کے جو مجھے کہتی کہ عمل حب لے لیں, مجھے 50 لاکھ لے لیں, 20 لاکھ لے لیں, 30. میں کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتی مسئلہ یہ کہ اس کی شادی ہوئی ہے. تو میں کہا شادی پرابلم کیا ہے, اس کو چھوڑ دے. کہتی چلو, میں کہا چلو میں دم ذکر اذکار بتاؤں گا تو وہ نا, چلو میں کہا بتاتا تمہیں ہوش آ جائے, سمجھ آ جائے, اور میں جان چھڑانے کے لیے کہ شاید کوئی اللہ رستہ نکال دے, حالانکہ مجھے پتا تھا میں ایسے کچھ ہونا ہی نہیں اس کا. کہتی کہ اور مسئلہ بھی ہے. میں کہتا میری بھی شادی ہوئی ہے, ایک خاتون ہے, شادی شدہ ہے, بچے ہیں 3. جس بچے بندے سے پیار کری وہ بھی شادی شدہ ہے. ان کا نفسیاتی بانجھ پن, دیوالیہ پن دیکھیں کہ تو اپنے گھر خوش ہے. پرابلم یہاں پھر کیا, کہتی میرا اس کا بندہ, وہ اس بیوی کو چھوڑے, میرا بندہ مجھے چھوڑے. پھر آپ نے عمل حب بتانا مجھے, پھر وہ میری طرف آئے. بندہ اسے کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں, میں کیوں واپس آؤں, میں نہیں آنا. میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں, میں کیوں, میں نہیں آنا, میں نہیں آنا ہے, میں نہیں واپس آنا. کہتی اس کو بنائیں. اچھا ایک اور یہاں پہ غلط فہمی دور کر دے لوگوں کی.
لوگوں کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو عاملین حضرات لوٹ مار کیسے کرتے ہیں. مجھے بولے آپ ہمارا کام کر دیں. میں کہا کام کیا کرنا ہے, آپ تسبیح ذکر اذکار کریں. میرا تو مقصد اس میں عرفان بھائی یہ ہے نا کہ جب کوئی بندہ میرے پاس آئے گا, میں اپنا لالچ ہے کہ تسبیح ذکر اذکار کرے گا, روزے محشر مجھے بھی ثواب ملے گا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو میرے نام پہ لگایا. میرا لالچ اس میں یہ ہے, دنیاوی معاوضہ تو ہے نہیں. تو پتہ کہ آپ کام کریں جی, میں ہم نے تسبیح نہیں کرنی. کچھ بندے پتہ کہیں گے ہم, میں کہا 100 کر لیں, 100 بھی نہیں, میں کہا ایک دفعہ پڑھ لیں. میں پھر مذاق کرتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ پڑھ لیں گے, چلو ایک دفعہ پڑھ لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کام کریں. یہاں پہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کر دو, دنیا میں کوئی بندہ ایسا عمل, کوئی بابا, کوئی فقیر اس طرح نہیں ہے کہ کون فیکون کی جڑی پہ, اور رب کا کائنات کا سسٹم ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ویری رہی, کئی کائنات میں ایسے پیغمبر ہیں جن کو بیٹا بیوی ویری رہی. تو یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہر بندہ کام کر لیتا ہے, اس سے اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. اور دوسری بات ہے, اگر آپ حب بھی چلاتے ہیں, عمل تذکیر بھی چلاتے ہیں, محبت بھی چلاتے ہیں, تو جائز حد تک اگر آپ کہتے ہیں میں شاہی خاندان فلاں بادشاہ سے شادی کرنی ہے, 100 اب لا لو. آپ اگر کہتے ہیں کہ پاکستانی انڈین کسی ایکٹر سے شادی کرنی ہے, 100 اب لگا لو. حب کا عمل کام کرتا ہے جائز حد تک. اگر آپ جائز حد تک آپ کسی جائز رشتے میں نبھنا چاہتے ہیں, کوئی بیوی ناراض ہوگی, کوئی بندہ ناراض ہوگا, یہ ہو گیا. تو اب جب بیویاں ہمارے پاس یہ بندے آتے ہیں نا, ہمارے کام کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کام ہے جی؟ تو کام یہ کہ فلاں بندے شادی کرنی ہے, اس کی طلاق یہ. میں کہتا ہوں نہیں. تو باہر دیکھ پتہ کہ بھٹی صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, بھٹی صاحب ہمارا کام نہیں کر رہے. کام کا مجھے پتا ہوتا ہے. کچھ عورتیں پھر یہ کہتی ہیں آ کے, جو ساسیں ہیں, میرا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے دے. میں کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا. بیوی طلاق دے دے, میں نے کہا یہ کام نہیں کرنا. کچھ بیویاں آتی کہ میرا جو بندہ اپنی ماں کے گوڈے کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کو دور کرے. میں کہا یہ کام نہیں کرنا. یعنی کہ پھر یہ پتہ کہیں گی, آگے کہیں گی یا کہے گا بندہ کہ ہمارا فلان ہے, آپ کرتے, آپ پڑھائی کریں, آپ تسبیحاں کریں. بابے پھر کیا کہتے ہیں جی 10 من گوشت دیو, اینی کستوری دیو, اینی امبر دیو, اینی زعفران دیو.